إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ہم پر جو کتابیں اتاری ہیں یا دنیا انسانیت پر اللہ نے اپنا فضل فرماتے ہوئے جتنے انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا ہے، ان سب کی غرض و غایت یہی رہی کہ وہ اللہ کے بندوں کو ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی کی طرف بلائیں اور اللہ کے سوا کی بندگی سے منع کریں۔ یہ ایک بنیادی حقیقت ہے جس پر ایمان لائے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انس کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ دوسرے کی بھی بندگی کرتا ہے، جو چیز اللہ سے مانگنی چاہیے وہی چیز وہ دوسروں سے بھی مانگتا ہے، بزرگوں سے بھی مانگتا ہے، زندوں سے مانگتا ہے، مردوں سے مانگتا ہے، جیسے اولاد ہے، صحت ہے، روزی ہے، تو گویا کہ وہ اپنی پیدائش کے مقصد کے خلاف کر رہا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بھیجنے کی غرض و غایت اللہ نے بتائی، کئی جگہ پر آیا ہے ذکر۔ سورہ نحل میں آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائے اور اللہ کے سوا جس کسی کی پرستش دنیا میں کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، اس کی عبادت سے دور رہنے کی تلقین کرے۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد، آسمانی کتابوں کے اتارے جانے کا مقصد، انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجے جانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی توحید۔ توحید بولے تو توحید کا معنی ہے اللہ کو اس کی بندگی میں اکیلا جاننا، اور اسی حقیقت کا اظہار ہم لوگ اپنے کلمے میں کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور جس کلمے کو پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں اس کے معنی کو سوچیے، کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ پہلے تمام معبودوں کا انکار کرتے ہیں، الہ مانے معبود، لا الہ کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی معبود حق نہیں ہے، سب باطل ہے، الا اللہ، ایک ہی معبود حق ہے جس کی پرستش حق ہے، اور وہ ہے اللہ۔ اسی کو کہتے توحید، اللہ کو اس کی عبادت میں ایک اکیلا جاننا، اور اس کی ضد ہے شرک۔ اللہ کے لیے بھی رکوع سجدہ کر رہے ہیں، اور اولیاء کی قبروں پر گئے تو وہاں بھی رکوع سجدہ کر لیا۔ اللہ سے بھی اولاد مانگ رہے ہیں، بزرگوں کو بھی کہہ دیا کہ اولاد اللہ سے دلا دیجئے، سفارش کر دیجئے، یا اللہ سے کہہ کر کے دے دیجئے، دلا دیجئے، جو بھی کہتے ہوں۔ اب تو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ دے دیجئے، میری جھولی بھر دیجئے، میری بگڑی بنا دیجئے۔ نظر و نیاز بھی چڑھاتے ہیں،
اگر ایسا ہو گیا تو ہم قبر کے اوپر قبہ بنا دیں گے، گنبد بنا دیں گے، قبر کو پختہ کر دیں گے، لوگوں کے لیے مزار لگا دیا کریں گے، سال میں ایک عرس لگایا کریں گے، اس کا خرچ ہم لے لیں گے۔ یہ نذر و نیاز جو عبادت ہے، جو صرف اللہ کے لیے جائز ہے اگر کرنا ہو تو، لیکن اس کو آپ غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے کو پکارنا ایسے کاموں کے لیے جس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں، اور عبادات یعنی ہر وہ قول و فعل جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے، وہ کام اللہ کے لیے نہ کر کے دوسرے کے لیے کرنا، یہ شرک ہے، اور یہ بہت بری چیز ہے۔ قرآن مجید نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کی مذمت بیان کرنے کے لیے اللہ کی قسم یہ آیت کافی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ شرک کو کبھی نہ بخشے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو جس بندے سے چاہے بخش دے۔ شرک کے علاوہ دنیا کا سارا گناہ قابل مغفرت ہے، لیکن جو گناہ بخشش کے لائق نہیں ہے وہ ہے شرک۔ اگر آدمی بغیر توبہ کے شرک کرتا ہوا مر جائے، قبر پوجتا ہوا مر جائے، تعزیہ بناتا ہوا، اس پر لائی بتاشا چڑھاتا ہوا مر جائے، تو قسم اللہ پاک کی وہ اور ابو جہل دونوں جہنم میں ساتھ ہوں، چاہے وہ زندگی بھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی رٹ لگاتا رہے، چاہے وہ زندگی بھر نماز پڑھتا رہے، حج کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، اس کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ زمر کی آیت ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے قبل کے تمام رسولوں کی طرف یہ پیغام اتار دیا ہے، یہ حکم نازل کر دیا ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو ضرور بھی ضرور آپ کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور بھی ضرور آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے یعنی جہنمیوں میں سے ہوں گے۔ حالانکہ کب اللہ کے رسول شرک کرتے، کب انبیاء کرام شرک کر سکتے تھے، لیکن بفرض محال امپاسبل چیز کو بھی اگر تھوڑے دیر کے لیے تسلیم کر لو تو نبی کے بھی عملوں کو اللہ ضائع کر دے۔ یہ چیتاونی ہم کو کتنا ڈراتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک قابل معافی جرم نہیں ہے۔ ہم جو بھی بندگی کریں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ سب تو بڑی بڑی بندگی ہے۔ دل کا بھروسہ، دل کی امید، خوف، توکل، یہ سب اللہ کے ساتھ ہو۔ ذبح کرنا اللہ کے لیے ہو، نذر و نیاز اللہ کے لیے، دعا جو عبادت کا مغز ہے وہ کس سے مانگے آپ؟ اللہ سے۔ کون ہے جو آپ کی پریشانی کو اللہ کے علاوہ دور کر دے؟ ہے کوئی دنیا میں جو اس کی طاقت رکھتا ہو؟ لیکن دیکھ لیجیے دھڑلے سے کس قدر شرک ہو رہا ہے۔ شیطان نے امت کے لیے کس طریقے سے شرک کو مزین کر دیا۔ شیطان نے قسم کھائی تھی رب العالمین کے سامنے کہ ہم تیرے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑیں گے، بہت تھوڑے لوگ رہ جائیں گے جو توحید پر رہ جائیں گے، تیرے فرمان پر رہ جائیں گے، باقی ان کی اکثریت کو ہم گمراہ کر دیں گے۔ اور آپ غور کیجئے تو اکثریت کیسے گمراہ ہو گئی، کس طریقے سے لات عزا اور منات کی جگہ پر کتنے شاہ، داتا شاہ، گنج شاہ، طوطا شاہ، گدھے شاہ، کتنے شاہ ملیں گے جن کی قبروں پر لوگ بچھے ہوئے ہیں، پٹے ہوئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، نذر و نیاز چڑھا رہے ہیں۔ کتنے آپ کو شرک کے مظاہر ملیں گے، شرک کے اڈے ملیں گے۔ مسجدوں میں حاضری نصیب نہیں ہوتی ہے، لیکن سج دھج کر کے میلہ ٹیلہ لگاتے ہیں قبروں پر۔ بعض قبروں کے تعلق سے تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر 2 سے 3 مرتبہ اس کی زیارت کر لیا تو حج بیت اللہ ہو گیا۔ غور کیجیے کس قدر یہ امت گمراہی میں پڑ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو شرک سے بچانے کے لیے کہا تھا کہ خبردار خبردار میری تعریف کے اندر بھی غلو مت کرنا۔ حد سے زیادہ تعریف کرو گے کسی کی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی شخصیت سے اتنے مرعوب ہو جاؤ کہ اس کے سامنے سجدہ کر دے لگو۔ حد سے زیادہ کسی کی تعریف کا بھی جائز نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری تعریف میں بھی حد کو پار مت کرو، جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی تعریف میں غلو کیا۔ ارے میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ رسول کہو نا، عبداللہ و رسول اللہ۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وہ غلامی کی، وہ عبادت کی، اور دین کی خاطر وہ صبر کیا، اور پیغام اللہ کا بلا کم و کاست، بغیر کسی کمی اور بیشی کے اللہ کے بندوں تک پہنچایا، جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو، اور تم ان کو داتا اور مشکل کشا کہہ رہے ہو۔
تو غلو سے شرک پیدا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار قبر کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو، کیونکہ رفتے رفتہ شیطان اسی قبر کو سجدہ کروا دے گا۔ جہاں پر قبر ہو وہاں پر نماز نہ پڑھو، شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ قبر والے کے پاس، بزرگ کی قبر کے پاس جو اللہ سے دعا کرو گے نا تو دعا قبول ہوگی، اور یہ سب پٹی پڑھاتے پڑھاتے اسی بزرگ سے کہتا اب انہیں سے مانگو نا، یہ لوگ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ان سے مانگو نا۔ تو اس طریقے سے وہ بڑا حسین جال بچھاتا ہے، پہلے تو محبت صالحین کے جذبات کو جگاتا ہے، اور پھر آپ کو سینٹیمنٹل کرنے کے بعد، جذباتی بنانے کے بعد اسی کا پجاری بنا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ہے شیطان کی حسین چال۔ تو نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا پڑھو، قبر کے دائیں بائیں نماز نہ پڑھو۔ اس لیے اہل علم نے کہا کہ اس مسجد میں نماز جائز نہیں ہے جس مسجد کے احاطے میں قبر ہو۔ سجدہ اور عبادت اور قبر دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتی۔ ہاں مسجد کا احاطہ کم کر دو، اگر مان لو کہ کسی زمانے میں کسی نے بے وقوفی میں لا علمی میں اگر قبر کے کسی کونے میں کسی آدمی کو مسجد بنانے والے کو دفن کر بھی دیا ہے تو مسجد کو چھوٹی کر دو، اور نہیں تو پھر اس کو کھدائی کرو قبر کو، اور جو ہڈی وڈی نکلے نیچے کی جو مٹی نکلے اس کو لے کر کے عامۃ المسلمین کے قبرستان میں ایک کفن کے اندر، کپڑے کے اندر، 2 میٹر کپڑے کے اندر ہڈیوں کو لپیٹ کر کے اور اندر کی مٹی کو لے جا کر کے قبرستان میں دفن کر دو، لیکن اس مسجد میں نماز نہیں جس مسجد کے اندر، جس کے احاطے کے اندر قبر۔ یہ دیوار ہے، دیوار کے باہر رہے، لیکن دیوار کے اگر اندر آتا ہے وہاں تک وضو خانے تک جو مسجد کا احاطہ ہے، تو اس مسجد میں صحیح قول یہ ہے کہ اس مسجد میں نماز نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا آپ نے؟ تاکہ لوگ شرک سے بچیں، قبر پرستی سے بچیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس وقت سورج نکل رہا ہو، سورج ڈوب رہا ہو، نماز نہ پڑھو، کیونکہ سورج کے پجاری اس وقت سورج کو سجدہ کرتے ہیں، تمہاری مشابہت ان سے نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ چاہے اور آپ چاہیے، کیونکہ جب مخلوق کو اللہ کے ساتھ ملا کے بولو گے اللہ اور آپ تو برابری کا شبہ ہوگا۔ یہ کہو اللہ چاہے پھر آپ چاہیے، یا صرف کہو کہ صرف اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، صرف اللہ چاہے، اور اگر کہنا بھی ہو تو کہو اللہ چاہے پھر آپ چاہے، دین یو، آپ کا چاہنا اللہ کے چاہنے کے بعد ہوگا، اللہ کے ساتھ نہیں آپ چاہ سکتے۔ دیکھیے گا لوگوں کو دھڑلے سے کہتے ہیں میرے لیے اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہیں، لا حول ولا قوت، اللہ چاہے گا اور آپ چاہیے گا تو کام نہیں ہوگا۔ آفیسر کو آپ کہہ رہے ہیں، یہ کہیے اللہ چاہے گا پھر آپ چاہیے گا، یعنی آپ کا چاہنا بغیر اللہ کے چاہے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کسی کا کام چاہتا ہے بنانا تو اس کے لیے اسباب وہی مہیا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وہی ہمدردی آپ کی ڈالے گا۔ تو آپ نے اس طرح کے الفاظ سے بھی بچنے کے لیے لوگوں کو تلقین کی تاکہ لوگ شرک اکبر اور اصغر میں مبتلا نہ ہوں۔ لیکن اتنی تنبیہ کرنے کے باوجود بھی، اور دیکھیے آپ جہاں انتقال فرمایا آپ نے وہیں دفن کیے گئے۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ آپ کی قبر کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو دنیا قبر والوں کے ساتھ سلوک کرتی ہے اور قبر پرستی میں کے عذاب میں مبتلا نہیں ہو جائے گی، اگر یہ ڈر نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی حجرے سے باہر بنائی جاتی، اور آج اس کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا۔ آپ ایرے غیرے نتھو خیرے کی قبروں پر لوگ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ جانے اس میں کوئی صالحین میں سے کوئی دفن ہے یا جانوروں میں سے کوئی دفن ہے، نام رکھ دیا اس کو کسی آدمی کے نام پر، کشمیری بابا تو فلانا بابا، طوطا شاہ تو گدھا شاہ۔ اب آپ سمجھ لیجئے گدھا شاہ مطلب کہ گدھا کو دفن کر دیا ہوگا۔ اب تعویل کریں گے کہ نہیں حضرت گدھے پر بیٹھا کرتے تھے اس لیے گدھا شاہ کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو کوئی موٹر سائیکل پر چڑھے تو اس کو موٹر سائیکل شاہ کہتے ہو، ارے وہاں پر اصل میں ہوگا حقیقت میں یہ ہے کہ گدھا شاہ۔ ہاں ایک ٹاور پڑے، وہ قبر جو ہے بیچ راستے پر، ہمارے ایک بڑے پرانے عالم تھے، 30 سال ہو گیا ان کو مرے ہوئے، اب مرے تھے 75 سال کے ہو کر کے، تو گویا کہ 120 سال 125 سال کے قریب کی مدت ہو رہی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے زمانے میں جب ہم لوگ دربھنگے میں پڑھتے تھے کوئی قبر نہیں تھی، راتوں رات قبر بن گئی، صبح ہو کر کے اس کو پکا کر دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ کسی دھوبیا کا گدھا بھاگتا اٹھتا تھا، وہ مر گیا، لے جا کر کے اس کو دفن کر دیا اور اس کو مزار کی شکل دے دی۔ وہ دعویٰ کر کے کہتے تھے کہ میں اگر قسم کھا کے کہوں تو میری قسم نہ ٹوٹے گی، اگر آج بھی اس کی مٹی کو لیبارٹری میں لے جا کر کے سرچ کیا جائے اور تحقیق کیا جائے تو اس مٹی کے اندر گھوڑے کی ہڈیوں کی آمیزش ملے گی، کوئی اس میں انسان دفن نہیں۔ اس طرح نہ جانے کتنی جعلی قبریں ہیں، اور شیطان انسان کی عقلوں سے کس طرح کھلواڑ کرتا ہے اور کہاں کہاں کا بھکاری بناتا ہے اس کو۔
جبکہ یہ کلمہ پڑھ کے کہتا لا الہ الا اللہ، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے سامنے کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتے، اللہ نے ہم کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم نبی کے بندے نہیں ہیں، ہم نبی کے بندے نہیں ہیں، ہم ولی کے بندے نہیں ہیں، ہم اس اللہ کے بندے ہیں جس کی عبادت خود نبی بھی کیا کرتے تھے، ولی بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن قدیم اور جدید ہر زمانے میں یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، قبر پرست لوگ ہیں، انہوں نے اپنے شرک کو جائز ٹھہرانے کے لیے کچھ باتیں بنائی ہیں جن کو آپ دلیل تو نہیں کہہ سکتے، شبہہ کہہ سکتے ہیں، کنفیوز کرتے ہیں، کنفیوز، اور کہتے ہیں کہ دلیل ہے۔ اب مثال پر دیکھیے، مکہ کے مشرکین کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ ایک اللہ کی بندگی کی طرف، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ ایک ہے، وہی معبود ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو مشرکین نے کہا کہ ارے نہیں بھائی، اس کلمے کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے لا الہ، تمام معبودوں کا انکار کرنا ہوگا۔ جاہلوں نے بھی سمجھا، عربی جانتے تھے، کہا کہ صاحب لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اس کلمے کو پڑھنے کا مطلب ہوگا کہ ہم کو اپنے تمام بزرگوں سے رشتہ ناتا توڑنا پڑے گا، صرف ایک اللہ کی بندگی بجا لانی پڑے گی، لہذا ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، ہم اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کتنا صاف انداز تھا ان کا، لیکن آج دیکھ لیجیے لوگ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور قبروں پر سجدہ بھی کر رہا ہے۔ واہ فرمائیے، مشرکین، جاہل مکہ کے مشرکین نے کہا کہ یہ کلمہ چاہتا کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، یہ ہم سے نہیں ہوگا، ہم اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑ سکتے، لہذا یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ کلمہ پڑھیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پھر ہم دوسرے تیسروں کے آستانوں پر بھی جائیں گے تو یہ تو بڑی منافقت ہوگی، قول کچھ عمل کچھ نہیں، بھائی یہ ہم سے نہیں ہوگا، ہم نہیں پڑھیں گے۔ آج ہم پڑھ بھی رہے ہیں اور غیر اللہ کے سامنے سجدہ بھی کر رہے ہیں، تو ہم سے تو کہیں اچھے وہ مشرک تھے جنہوں نے کلمے کا انکار کر دیا، آپ تو کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں۔ کہا جاتا تھا بھائی کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہو، ایک اللہ کی پرستش کرو۔ تو مشرکین کا شبہہ دیکھیے، دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے کہ وہ کچھ معبودوں کی پرستش کرتے تھے، جیسے لات، عزا، بنات، حبل، یہ سب جو بت تھے، جیسے ہم لوگوں کے یہاں بھی داتا شاہ، گنج شاہ، فقیر شاہ، گدھے شاہ، کتنے شاہ ہیں نا، غوث العظم، کتنے غوث العظم ہیں، مددگار، اللہ غوث العظم ہے، کتنے مددگار بنا لیے ہیں لوگوں نے۔ تو اسی طریقے سے ان کے یہاں بھی معبودوں کے نام تھے۔ کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے، اسی طریقے پر، اور ہم اپنے باپ داداؤں کے طریقے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اگر ان سے پوچھئے کہ ایک اللہ کی بندگی کیوں نہیں کرتے ہو تو کیا دلیل دے رہے ہیں کہ ہم نے باپ دادا کو پایا ہے شرک کرتے ہوئے، اس لیے یہ کوئی دلیل ہوئی؟ یہ مناظرہ اور بحث کے اندر، علمی بحث کے اندر یہ دلیل ہوگی کہ ہم نے باپ دادا کو پایا ہے؟ دلیل لاؤ نا۔ اللہ تعالیٰ نے رد کیا، فوکس دکھایا، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، چاہے تمہارے باپ دادا عقل سے اور علم سے محروم ہی کیوں نہ رہے ہوں، تمہارے باپ دادا جاہل رہے ہوں، گمراہ رہے ہوں، تب بھی انہی کی بات مانو گے؟ ارے باپ دادا کی پیروی وہاں کی جاتی ہے جہاں باپ دادا عالم ہو، دین پر ہو، عقیدہ اچھا ہو، عمل اچھا ہو، تو نیک باپ دادا کی پیروی تو اچھی بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں تو قید کے دو ساتھیوں کو توحید کا آواز سنا رہے ہیں، اور اس موقع پر کہا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نعبد من دون ما کان لنا ان نشرک باللہ شیئا، اللہ واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک فضل اللہ علینا ذلک فضل اللہ علینا الی آخر الآیہ، کہ میں نے اپنے باپ دادا کی دھرم کی ملت کی پیروی کی ہے۔ کون ہمارا باپ دادا؟ ابراہیم، اللہ اکبر، امام الموحدین، ان کا بیٹا اسحاق، ان کا بیٹا یعقوب، یہ سب انبیاء کرام ہیں، ان کی ملت کی پیروی کر رہا ہوں۔ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ تو باپ دادا کی پیروی اچھی کب ہوتی ہے؟ جب باپ دادا حق پر ہو،
توحید پر ہو، سنت کی راہ پر ہو۔ باپ دادا جاہل گنوار رہا ہے، بے عقل رہا ہے، بت کے سامنے سجدہ کرتا تھا، سانپ کو نمن کرتا تھا، تو سورج کو پوچھتا تھا، تو ندی کو پوچھتا تھا، تو پیڑ کے سامنے جھک جاتا تھا۔ تو کیسا بے عقل ہے جو ان چیزوں کو معبود سمجھتا ہے اور اپنی بلند پیشانی ان کے سامنے جھکاتا ہے؟ تو یہ ایک دلیل ہوتی تھی جو دلیل نہیں ہے، محض حماقت اور بے وقوفی۔ اور کیجیے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے باپ دادا کو ایک طریقے پڑھوایا، معلوم ہوا کہ دلیل کچھ نہیں ہے، باپ دادا کی اندھی تقلید کر رہا ہوں۔ اور ان کے شبہات میں سے ایک شبہ یہ تھا، یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے، ذرا غور کیجیے گا، عقل کا پردہ کھلے گا۔ کہتے تھے سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہیں کرتے اور کسی چیز کو حرام بھی نہیں کرتے۔ گویا ہمارے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، اس لیے ہم شرک کرتے کہ اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی۔ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء کذالک کذب الذین من قبلہم فذاقوا بأسنا۔ ایسے ہی ان کے پہلے لوگوں نے، پروجوں نے بھی یہی کہا، جھٹلایا اللہ کی توحید کو، تو انہوں نے اللہ کے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ سوال یہ کہ اگر اللہ چاہتا کہ تم شرک کرو تو تمہارے باپ دادا کو کیوں ہلاک کرتا؟ دنیا کی قومیں شرک کرنے کی وجہ سے کیوں ہلاک ہوتی؟ تم اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ چاہتا ہے کہ شرک کرو تو تم دلیل لاؤ۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ نے یہ حکم اتارا ہے کہ تم باپ دادا کی پیروی کرو اور اللہ کے علاوہ کو پوجو؟ اس کی کوئی دلیل ہے تو نکالو، چیلنج ہے تم کو۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان یتبعون الا الظن وانهم الا یخرصون، صرف تم وہم اور گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ ایسا کوئی اللہ نے علم نہیں فرمایا۔ اگر ایسے ہی مطلب رہتا کہ لوگ شرک کرے، بت پوجے، گناہ کرے، تو اللہ فرشتے آسمان سے کتابیں کیوں اتارتا؟ حضرات انبیاء اور رسول کو کیوں بھیجتا؟ تم کو توحید کی طرف کیوں بلاتا؟ تم کو شرک سے منع کیوں کرتا؟ پاپ اور ملامت سے کیوں منع کرتا؟ اگر اللہ ہی یہ سب چاہتا تو ایسا کیوں کرتا؟ تو کتنے لوگ اگر گناہ کریں کہیں کہ اللہ نے میرے مقدر میں لکھا تھا کہ چوری زنا کاری کریں تب نہ کیا، اللہ چاہتا تو ہم نہیں کرتے۔ جیسے کہ کوئی کسی کو گولی بندوق سے مار دے اور کہے کہ اگر بندوق نہیں بنتا، گولی نہیں کارخانے میں بنتی تو ہم تھوڑی چلاتے۔ جرم ہمارا نہیں ہے، جرم اس کا ہے جو ریوالور بناتا ہے، جو گولی بناتا ہے، اس کو پکڑو۔ ارے کس کی تقدیر میں بھیا کیا لکھا ہے کیا جانے گیا؟ کل کے 12 بجے تک ہم کو پتہ نہیں تھا کہ ہم یہاں آئیں گے۔ میرے مزاج میں تھا کہ ہم اپنے علاقے میں ہی خطبہ دے دیں گے، کہاں دور جائیں گے بس سوارا۔ لیکن رب العالمین نے ہماری پیدائش سے 50,000 سال قبل آسمان زمین کے پیدا کرنے سے پہلے جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک کا علم رکھتا ہے، وہ جان رہا تھا کہ یہ آخر میں تردد کا شکار ہونے کے باوجود بھی آخری طور پر یہ جائے گا دستوارہ ہی جمعہ پڑھانے۔ اب جب ہم یہاں آ گئے یا ہماری گفتگو ہو گئی کہ ہم کو یہاں آنا ہے، تب تک بھی ہم کو گارنٹی نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہم بیمار پڑ جاتے، ہو سکتا ہے کہ ہماری بس چھوٹ جاتی، ہو سکتا ہے کہ ہماری گاڑی خراب ہو جاتی۔ اب جب ہم خطبہ دے رہے ہیں تب ہم نے سمجھا کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں یہاں آج کا خطبہ لکھا تھا، اس سے پہلے تو ہم نہیں جانتے تھے۔ آپ تقدیر کو الزام دیتے ہیں، گناہ کیجئے، تقدیر کیجئے، کسی کو مرڈر کر دیجئے، کہیے کہ اللہ نے ہتھیار پیدا کیا تو مار دیا ہم نے۔ کیا کوئی عدالت دنیا کی آپ کو بخشے گی؟ آپ نیکی کا کام کیجئے نا، کہیے کہ یہی اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا تھا۔ تقدیر میں کس کے کیا لکھا ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا۔ جب ہم کوئی کام کر لیتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ آج یہ کام ہونا تھا ہمارے ذریعے، جس کو آج ہونے کے بعد ہم جان رہے ہیں اللہ رب العالمین روزے ازل میں جان رہا تھا۔ تو بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں اور الزام دیتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ ارے ہم نے کیا کیا؟ ہم تو مجبور ہیں، سب تو اللہ کرتا ہے۔ یہ گمراہ فرقے کا عقیدہ ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھائی لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں جائے گا، حدیث میں نہیں آیا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا جو لا الہ پڑھتا۔ ہم لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے ہیں اور اس کے آگے بڑھ کر کے کہے گا ہم گائے کا گوشت نہیں کھاتے ہیں، ہم خطرہ نہیں کراتے ہیں، ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن نہیں ہے، تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ ارے بھیا لا الہ الا اللہ کہہ دو گے جنت میں چلے جاؤ گے، چاہے شرک کا کام کرو گے۔
چاہے قبر پوجو گے چاہے بت پوجو گے تب بھی، تو اگر کہتے کہ ہاں تب بھی، تو تم میں اور بت پوجنے والے میں کیا فرق رہا؟ اگر وہ بھی زبان سے کہہ دے لا الہ الا اللہ، بت کے سامنے سجدہ ریز رہے، تو اس کو بھی کہہ دو کہ مسلمان ہے، تاکہ وہ تو کہہ رہا ہے زبان سے۔ معلوم ہوا کہ زبان سے صرف کہنا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کو دل میں بیٹھانا پڑے گا، دل سے تصدیق اور یقین کرنا پڑے گا کہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور اس کا زبان سے اقرار کرنا پڑے گا لا الہ الا اللہ، اور عمل کے ذریعے بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ تمہاری نماز، روزہ، قربانی، حج، زکوٰۃ، منت، سماجت، دعا، ذبح، سب جو بندگی ہے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ سب اللہ کے لیے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو جب تک دل کا یقین نہ ہو، زبان کا اقرار نہ ہو اور عمل کا ثبوت نہ ہو، اس وقت تک آپ موحد نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کلمہ زبان سے پڑھ دینے کا کام تو اگر مسلمان ہوتا تو بڑا آسان ہوتا، تو کاہے کے لیے آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے، کاہے آپ روزہ رکھتے، کاہے حج زکوٰۃ کرتے، کاہے حرام سے بچتے اور حلال کی تلاش کرتے؟ یا اللہ، غلط غلط معنی بتاتے ہو حدیث کا۔ حدیث میں ہے فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ نے جہنم پر اس شخص کو حرام کیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہے۔ میں جھٹ سے دلیل پکڑ لیا کہ دیکھو تو لا الہ کہنے والا جہنم میں جائے گا ہی نہیں، لیکن آگے جملہ کیا ہے؟ یبتغی بذلک وجہ اللہ، ایسا کہنا کہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ صرف زبان کے کہنے سے راضی ہو جائے گا؟ چاہے تم شرک کرو، بدعت کرو، گناہ کرو، پاپ کرو، زناکاری، عیاری، مکاری کرتے رہو، اللہ جہنم کو تم پر حرام کر دے گا۔ یہ جو شرط لگی ہوئی ہے کہ ایسا کہنا جس سے اللہ راضی اور خوش ہو، اور ظاہر ہے کہ اللہ گناہوں سے راضی نہیں ہوتا، شرک سے راضی نہیں ہوتا، یہ تو پہاڑ سے زیادہ وزنی شرط ہے۔ یبتغی بذلک وجہ اللہ، صرف زبان سے کہنا نہیں، ایسا کہنا کہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تمہارے شرک اور گناہ سے راضی نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، جو کہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایک شرط ہوئی، اور جو کہے کہ اللہ کے علاوہ سب کی عبادت باطل ہے، تب وہ مسلمان ہے۔ دو شرط ہے، صرف کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ کے علاوہ یہ بھی کہو کہ اللہ کے سوا کوئی کائنات میں بندگی کے لائق ہے ہی نہیں۔ جب تک کہ اللہ کے علاوہ کا انکار نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہارا اقرار اللہ کے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ ہم نے زبان سے کلمہ پڑھ دیا، حضرت حسن بصری بڑے بزرگ تابعی گزرے ہیں، کسی نے ان سے کہا کہ حضرت، اللہ تعالیٰ تو ہر اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، حدیث ہے لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو کہا ہاں بیٹا ٹھیک کہتے ہو، لیکن لا الہ الا اللہ کے لیے کچھ شروط ہیں، کچھ احکام ہیں، کچھ فرائض ہیں بیٹا، جب تک کہ ان تمام شرطوں کو نہیں ادا کرو گے اس وقت تک کیسے جنت میں داخل ہوگے۔ اور وہب ابن منبہ ایک تابعی ہے، ان سے کہا کسی نے کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، امام بخاری نے اس قول کو نقل کیا ہے کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو لا الہ پڑھتے ہیں، ارے اس کے آگے گوشتوں کھاتے ہیں، خطروں کیے ہوئے ہیں، مسلمان کے گھرانے میں پیدا بھی ہوئے ہیں، عبداللہ عبد الرحمن ناموں رکھا ہے، کتنا کتنا مسلمانی کا علامت ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی تو ہے، لیکن چابی کے اندر گھاٹ بنا ہوتا ہے، جب تک گھاٹ نہ ہو کوئی تالا نہیں کھلتا، جس کو دانت کہتے ہیں، چابی میں دانت ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ سپاٹ چابی ہے، اس سے تالا نہ کھلے گا جب تک میں گھاٹ نہ ہو، اور گھاٹ کیا ہے؟ وہی عمل ہے۔ شرک سے بچو اور نیکی کا کام کرو، تب جا کر کے چابی گھاٹ والی ہوگی، تب جنت کے اوپر جو پڑا ہوا تالا ہوگا وہ تمہارے لیے کھل جائے گا۔ اور شبہات میں سے ایک شبہ ان کا کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں، شرک کرنے والے، قبر پوجنے والے کہتے ہیں کہ یہ امت محمدیہ شرک کر ہی نہیں سکتی، امت محمدیہ کبھی شرک کر ہی نہیں سکتی، یہ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے۔ اور یہ دعویٰ کون کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے جو شرک کر رہا ہے، ورنہ بابا ابراہیم خلیل اللہ جو امام الموحدین ہیں، جنہوں نے اللہ کی توحید کی خاطر ہر طرح کی ستم، ہر طرح کا ظلم برداشت کیا ہے، آگ میں ڈالے گئے اور وہاں سے سلامتی کے ساتھ نکلے، گھر بار سے ان کو نکال دیا گیا۔ وہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں رب وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ ہم کو اور ہمارے بچوں کو صنم پرستی سے
اللہ کے علاوہ کی پرستش سے بچا لے۔ یہ ڈر ہے ابراہیم خلیل اللہ کو۔ تم کہتے ہو کہ اس امت میں شرک پیدا ہی نہیں ہو سکتا، ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ ہیں، کیا بات کرتے ہیں آپ؟ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، اور ایک روایت میں شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو دخل جحر ذب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى یا رسول اللہ قال فمن، کہا کہ تم لوگ ضرور بھی ضرور اپنے سے پہلے امتوں کی، اپنے سے پہلی امتوں کی پیروی کرو گے، اپنے سے اگلی امتوں کی پیروی ضرور بھی ضرور کرو گے، بالکل برابر سرابر کرو گے، ایک دم ہو بہو 100% پیروی کرو گے۔ کہا یا رسول اللہ، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں، بڑا تنگ سوراخ ہوتا ہے، گندا سوراخ ہوتا ہے گوہ کا، تو اگر وہ اس میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہوگے، یعنی اس امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون؟ یہود و نصارہ، ان کی بات کر رہے ہیں، ہم ان کی پیروی کریں گے؟ تو کہا فمن، تب کون؟ اور یہود و نصارہ نے اپنے عالموں کی اور راہبوں کی پرستش کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت میں بھی لوگ ایسے ہوں گے جو علماء کی اور راہبوں کی، عابدوں کی پرستش کریں گے، صالحین کی پرستش کریں گے۔ آپ کہتے ہیں امت میں شرک واقع نہیں ہوگا؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من امتی بالمشرکین، اور ابو داؤد شریف میں روایت ہے قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے قبائل، ایک قبیلہ نہیں بہت سارے قبیلے، مشرکین سے جانا ملے۔ مشرکین سے جانا ملے کیا مطلب؟ مشرکین کے دین میں داخل نہ ہو جائیں، بت پوجنے نہ لگے، یا اسلامی ملک میں ہیں تو وہاں سے اسلامی ملک کو چھوڑ کر کے کافر ملک میں چلے گئے اور ان کے ساتھ رہتے رہتے ان کا دین دھرم اختیار کر لیا۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ شرک واقع نہیں ہوگا؟ وہ حتی ولا تقوم الساعة حتی تعبد، غور کیجیے گا، اللہ فیام من امتی الاوثان، اور کریں قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امتوں کی جماعتیں، ایک تو جماعتیں فیام ہے، فیہ کی جمع ہے، میری امتوں کی جماعتیں بت پوجنے لگیں، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ اس امت کی بڑی جماعتیں، ایک دو جماعتیں، فیام بہت سی جماعتیں، جماعت کثیرہ، بہت ساری جماعتیں بت پوجنے نہ لگے، اللہ کے علاوہ کو نہ پوجنے لگے۔ اس میں قبر کی پوجا بھی ہے، بازار کی پوجا بھی ہے، بت کی پوجا بھی ہے، پیڑ پودے کی بھی پوجا ہے، زندہ مردہ کی پوجا ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہ ہوگی حتی تضطرب علیات نساء دوس حول ذی الخلصہ، تا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ قبیلہ اوس جو یمن کا قبیلہ تھا اس کی عورتوں کی کمر اور کمر کے نیچے کا جو سرین ہے وہ ذی الخلصہ، ایک جو بت تھا وہاں کا قبیلہ دوس کا بڑا بت تھا، اس کے سامنے نہ تھرکے۔ یہ عورتیں جب تک اس بت کے سامنے نہیں تھرکیں گی قیامت قائم نہیں ہوگا۔ جیسے یہ پہلے کیا کرتی تھی اسی طریقے سے یہ ذی الخلصہ بت کے سامنے تھرکیں گی، یعنی اس کا طواف کریں گی۔ دھکا کیا ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ جب دھکا ہوگا طواف کرے گی تو عورت موٹی موٹی، آخر زمانے میں عورتیں بھی موٹی ہو جائیں گی، مرد سب بھی موٹا ہو جائے گا، آرام آرام کا بیٹھ بیٹھ کے چکنا کھائے گا خالی چربی دار گوشت، تو کیا ہوگا؟ آخر زمانے کی علامت ہے کہ وہ تظہر فیہم السمن، لوگوں کے اندر موٹاپا ظاہر ہو جائے گا۔ تو جو طواف کرے گی دوڑ دوڑ کر کے بت کے ساتھ سامنے، تو اس کی سرین حرکت کرے گی۔ تو دیکھو تو یہاں عورتیں بھی قبر پر جھمیہ پار رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، مردوا سب بھی حرکت کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، گھٹنا ٹیک کے دعا کر رہا ہے، شربت پلا رہا ہے، تو دیگ پکائے ہوا ہے، وہاں پر مٹھائیاں بانٹ رہا ہے، مزاری سب چلے گا، رکشہ کے اوپر آئے وہ الٹے چلے رہا ہوگا، الٹے پیچھے پیچھے چلے گا اور چادر پھیلائے ہوا ہے ہوگا فقیروا، اور دے رہے ہو اس میں پیسہ، شرک کے لیے پیسہ دے رہے ہو۔ کہتے ہیں کہ شیطان، حدیث ہے نا، ان الشیطان، بخاری کی روایت ہے قد ایسا ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں لوگ اس کو پوجے، اب مسلمان نمازی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ پورا جزیرۃ العرب کافر نہیں ہوگا، پورے جزیرۃ العرب کے لوگ شرک کریں گے ایسا نہیں ہے، وہ نا امید ہو گیا ہے کہ نہ یہاں لوگ نہ پوجیں گے۔ یہ شیطان کا ایک
خیال ہے، ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو غلط بھی ہو، سمجھا کہ نہیں؟ یہ تو اس کا محض خیال ہے، وہ کوئی عالم الغیب تھوڑے تھا. اس نے ایک نا امیدی کا اظہار کیا جب دیکھا کہ جزیرۃ العرب میں تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، تو نا امیدی کر رہا کہ اب نہ بجھائے گا کہ یہاں پر شرک آوے گا. کہیں دیکھیے گا اہل حق کی تعداد خوب بڑھ رہی ہے تو جو اہل بدعت ہوگا لگتا ہے اے یہ سب بڑھ گئے رے، قرآن حدیث والا سب بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اب ہمارے سب کا خیر نہیں ہے. یہ نا امیدی ہے، یہ اس نے اپنا خیال ظاہر کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جزیرۃ العرب میں کوئی بت نہ پوجے گا اور کوئی شرک نہ کرے گا. پہلے بھی بتوں کی پوجا ہوئی ہے، پیڑ کی پوجا ہوئی ہے، قبروں کی پوجا ہوئی ہے، قبر پر قبے رہے ہیں، اور آخر زمانے کے اندر بھی وہ سب ہو جائے گا. کیا آپ کہتے ہیں؟ اب آپ ہی نے تو سنا ہوگا کہ کہیں کہیں کسی ملک کے اندر جو ہے سو مندروں کے لیے بھی زمین بک رہی ہے، دی جا رہی ہے، مندروں بننے کی بھی اجازت. اگر یہ خبر صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سب کام ہوگا، سمجھا نا؟ تو یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جزیرۃ العرب میں شرک نہیں ہوگا؟ ہاں، پورا جزیرۃ العرب شرک نہیں کرے گا، پوری دنیا کے مسلمان شرک نہیں کریں گے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کہیں کا کوئی مسلمان شرک نہ کرے گا. ہم لوگ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں قبر تو خود ہندوستان میں ہوگی جہاں لوگ پوج رہے ہیں، جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، اس قبر والے سے مانگ رہے ہیں. آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس امت کے اندر شرک پیدا نہیں ہوگا؟ اسی طریقہ سے کہتے کیا ہے کہ ارے بھائی اولیاء کرام کی فضیلت مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ کیسے مسلمان ہو کہ اولیاء کرام کو نہیں مانتے؟ قسم اللہ کے اولیاء کرام کو ہم مانتے ہیں. اولیاء کرام کا ہے کون؟ کون ہے اللہ کا ولی؟ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور ایمان کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے. جو جتنا بڑا پکا مومن ہوگا، جس کے دل میں ایمان جتنا مضبوط ہوگا، اور ایمان جس کی زندگی میں جتنا رواں دواں ہوگا، اسلام کے مطابق جتنی زندگی گزار رہا ہوگا، وہ اتنا بڑا مومن متقی ہوگا، وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا. ہر مومن متقی اللہ کا ولی ہے، اس میں درجہ ہے. تو قرآن نے کہا ہی کہ اولیاء کرام کو کوئی خوف نہیں، تم اللہ کے ولی بنو. اور جن کو تم اللہ کا ولی کہتے ہو ان کا جو طریقہ تھا اس طریقے کی پیروی کرو. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اولیاء کرام کے ساتھ غلو کرو کہ ان کی قبروں پر جا کے بچھ جاؤ، اور عبادت جو اللہ کا حق ہے وہ ان ولیوں کے لیے کرو. تم کو نہیں معلوم ہے کہ دنیا میں شرک کیسے پھیلا؟ قوم نوح میں یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ پانچوں علماء بزرگان تو تھے. انہی کی محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے شیطان نے قوم کو کہا کہ ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگو. اولیاء کرام کا احترام کرو، ان کی اچھی باتوں کو مانو، ان کے طریقے پر چلو جو طریقہ قرآن حدیث سے میل کھاتا ہے. خود مومن بنو، متقی پرہیزگار بنو، اللہ کے ولی بنو گے. لیکن ولی بننے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہم اولیاء کرام کو اللہ کا درجہ دے دیں، علماء کرام کی عزت کریں، ہم پر واجب ہے. لیکن کیا علماء کرام کو نبی کا درجہ دے دیں کہ اگر کسی مولوی کی بات قرآن حدیث کے خلاف ہو تب بھی اس مولوی کی بات مانیں؟ اسی یہ بات بالکل غلط ہے. اولیاء کرام میں غلو نہیں کرنا. اور آخری بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو جاتے ہیں قبروں پر، بھیا قبر والوں کو جو کچھ چڑھاوا چڑھاتے ہیں ہم ان کو سفارشی بناتے ہیں کہ آپ بزرگ ہیں، اللہ ہم گنہگاروں کی نہیں سنتا، آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجیے. ہم ان کو سفارشی بناتے ہیں. غور کیجیے گا، یہ آخری پوائنٹ. ایسا قبر پوجنے والے کہتے ہیں. میں اللہ کی قسم کھا کر اس ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ یہی کرتے ہیں قبر پر جا کر کے کہ اے بزرگ اللہ سے دلوا دو، تم اللہ کے بزرگ بندے ہو، سفارش کر دو، اللہ دے دے، ہم تم سے نہیں مانگتے، تم ہماری حاجت نہیں پوری کر سکتے، آپ اللہ سے کہہ کے دلوا دو. اگر یہی عقیدہ لے کے جاتے ہو تو قسم خدا کی مشرک ہو، کیونکہ یہی کفار مشرک کرتے تھے، مشرکین کرتے تھے. مکہ کے مشرکین کے متعلق سورہ زمر آیت نمبر 3 پڑھو جا کر کے، 24واں پارہ. اللہ فرماتا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن کو بھی یہ اللہ کے علاوہ کارساز سمجھتے تھے ان کے پاس جا کر کے نذر و نیاز چڑھاتے تھے. پوچھا جاتا تھا کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تو کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم یہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بزرگان دین اللہ کے پاس ہم کو قریب کر دیں. بس منسٹر کو اس لیے پکڑے ہوئے ہیں کہ یہ سی ایم کے پاس لے جائے، پی ایم کے پاس لے جائے. بس بغیر سفارش کیے ہوئے، بغیر چپراسی کو پکڑے ہوئے، بغیر منتری سنتری کو پکڑے ہوئے چلے جاؤ گے پی ایم کے پاس. تو اسی طریقے سے اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے یہی سب نا پی ایم سی ایم ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو پی ایم سی ایم سے تشبیہ دے دی. جو اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو نا میں تمہاری پکار کو سنوں گا.
لا الہ الا اللہ۔ میرے بندے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ جہاں ہے وہاں ہے، عرش کے اوپر، لیکن وہ تمہاری ہر بات کو سنتا ہے۔ قل انی قریب، کہیے کہ میں قریب ہوں اپنے بندے سے، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کو قبول بھی کرتا ہوں، بشرطے کہ وہ مجھ پر ایمان رکھے، یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے اور جلدی نہ کرے، تو اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے۔ تو اللہ عرش کے اوپر ہے، سات آسمان کے عرش کے اوپر ہے، لیکن اس کا علم ہر جگہ ہے، وہ ہر بندے کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، سن رہا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، سمجھا نا؟ تو سفارشی تو مکہ والے ہی بناتے تھے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، سورہ یونس کی آیت ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کی یہ پرستش کر رہے ہیں، چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، وہ ان کے نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہیں۔ پھر ان سے پوچھو ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو یہ کہیں گے کہ ہم ان کو سفارشی بناتے ہیں، ہم ان سے کہاں مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ کے بندے آپ ولی ہیں، نیک ہیں، آپ پیران پیر ہیں، آپ دستگیر ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ چلا ہیں، اللہ سے کہہ کر کے دلوا دیجئے، یہی تو ہم کہتے ہیں۔ اگر تم یہی کہتے ہو تو یہی تو مشرکین مکہ بھی کہتے تھے، پھر وہ مشرک ہوئے، جہنمی ہوئے، تم مسلمان کیسے ہوئے؟ جائے کہ جانے والا یہ کہتا ہے بھر دے جھولی میری یا محمد، تو ہی بھر دے، اے بابا تیرے دروازے سے خالی نہیں جاؤں گا، تو نے کتنوں کی مرادیں پوری کی ہے، ہماری بھی مراد پوری کر دے۔ یہ تو آپ ڈائریکٹ اس سے کہہ رہے ہیں، وہ لوگ تو کبھی اس کو نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ سے دلوا دے، آپ تو خود اس سے مانگ رہے ہیں۔ لیکن اگر صرف اتنا ہی کہیں کہ آپ اللہ سے دلوا دیجئے، تو اس اموات صالحین کی قبروں پر آپ کا کھڑا ہونا اور اس کو اپنے اور رب تعالیٰ کے درمیان واسطہ بنانا، جس کو شفاعت آپ کہہ رہے ہیں، وسیلہ کہہ رہے ہیں، قسم اللہ پاک کی یہ شرک ہے۔ یہی وہ شرک ہے جس میں اہل مکہ مبتلا تھے۔ آپ اللہ کے سامنے اس کے ناموں کا وسیلہ، اللہ تو رزاق ہے، روزی دینا، اللہ تو غفار ہے، ہمارے گناہ بخش دے، اللہ تو وہاب ہے، بہت عطا بخشش کرنے والا ہے، ہم کو اولاد سے نواز دے، اللہ کے ناموں سے وسیلہ پکڑو۔ اپنی درگتی اللہ کے سامنے، اللہ میں بیمار ہوں، اللہ میں اپاہج ہو گیا ہوں، اللہ میرے لیے روزی کا دروازہ تنگ ہو گیا ہے، کہیں سے کوئی روزی نہیں آتی ہے، اپنی حالت کہو۔ حضرت ایوب نے کیسے کہا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ میرے تکلیف بہت ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ تو اپنی بپتا اللہ سے کرو، رو گر گراؤ اس کے سامنے۔ کوئی نیک عمل کیا ہے کبھی زندگی میں تو اس کا واسطہ اللہ کو دو کہ اللہ فلانے موقع پر ہم نے فلانے ڈوبتے ہوئے شخص کو نکالا تھا، گڑھے میں گرتے ہوئے شخص کو ہٹایا تھا، تیری رضا اور محبت کے لیے، آج تو ہماری مدد کو آ جا، میری پریشانی کو دور کر دے، اللہ کو تم مدد کرنے والا پاؤ گے۔ اگر کوئی تمہارے درمیان کوئی نیک آدمی ہے، متقی پرہیزگار تم کو لگتا ہے، نمازی ہے اور حلال خور ہے، چیٹر نہیں ہے، 2 نمبر پیسہ کر نہیں کماتا ہے، آپ کا یہ حادثہ ہے، ہمارے ساتھ میرے لیے دعا کیجیے گا، تو زندے سے دعا کرواؤ، نیک اعمال کا وسیلہ پکڑو، اللہ کو اس کے ناموں کا وسیلہ دو، اپنی پریشانیوں کا اللہ تعالیٰ سے ذکر کرو، یہ سب وسیلہ جائز ہے۔ لیکن مردوں کا وسیلہ لینا، صالحین کا وسیلہ لینا، یہ تو اسی قسم کا وسیلہ ہے جو مشرکین مکہ لیتے تھے۔ یہ اور اس طرح کے کتنے شبہات یہ لوگ پیش کرتے ہیں مشرکین، لیکن وہ سب تارے عنکبوت ہے، مکڑی کا جالا ہے، کوئی دم نہیں، خم نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، مرتے دم تک توحید پہ قائم رہو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اپنی توحید پہ قائم رکھ اور شرک سے بچا، کیونکہ اگر شرک کرتے مر گئے بغیر توبہ کے تو دائمی جہنمی ہوگے، اور شرک کرتے ہوئے مر گئے تو کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔